تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 85 ایک آیت ہے. And to the people of Madian we sent their brother Shoaib, اور مدین کے لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا انہی کے بھائی میں سے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. He said, O my people, worship Allah. You have no other God but him. کہ انہوں نے جب کہا اے میری قوم کے لوگوں بندگی کرو اللہ کی، تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے. Verily, a clear proof یعنی sign from your Lord has come unto you. اور یقیناً بہت ہی کھلی نشانی بینہ آ چکی ہے تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف. So give full measure and full weight. تو پورا ادا کرو ماپ اور تول. And wrong not men in their things. اور ان کی چیزوں کے اندر جو ان کا حق ہے اس میں ان کے ساتھ مطلب ظلم مت کرو. And do not do mischief on the earth. اور دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ. After it has been set in order. اس کے بعد کہ زمین کو پورا صحیح اس کی اصلاح کر دی گئی ہے. That will be better for you if you are believers. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. Story of Shoaib علیہ السلام and the land of Madian. اللہ says یعنی کہ شعیب علیہ السلام کا قصہ اور مدین جو ہے زمین جو جگہ اس کے بارے میں. اللہ says وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا and to the people of Madian we sent their brother Shoaib. اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائیوں میں سے شعیب علیہ السلام کو. محمد بن اشاق said the people of Madian are the descendants of Madian. یعنی مدین کے وہ لوگ مطلب جو ڈسینڈنٹس ہیں یعنی ان کے آل اور ان کے اہل اور آل اور جو چلے آتے ہیں نا نسل در نسل. سن آف مدیان یعنی یہ مدیان کے بیٹے میں سے. سن آف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے. شعیب علیہ السلام واز دا سن آف مکل بن یشجر. یہ ان کے مطلب والد کا نام تھا. اینڈ ان دا سیرین لینگویج اور سیریا کی جو لینگویج ہے اس میں ہز نیم واز یتھرون. یسرون کا مطلب جیتھرو جو جیتھرو بولتے وہ. ابن کثیر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے مدین واز دا نیم آف دا ٹرائب. مدین جو ہے وہ اس قبیلے کا نام تھا. And also a city that is close to Ma'an on route to the Hijaz from Asham. یعنی شام سے لے کے حجاز تک کا جو کہ آتا ہے یہاں پر سعودی عرب میں حجاز. تو وہ بیچ میں معان جو آتا ہے تو یہ اس کے بازو میں ایک سٹی تھی اور اس کا بھی نام تھا مدین اور یہ ٹرائب کا نام بھی مدین ہے ایک. اللہ said in another آیا ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. And when he arrived at the water, a well of Madian, he found there a group of men watering their flocks. تو جب وہ پہنچے یعنی موسیٰ علیہ السلام سورہ قصص سورہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 23 ہے یہ کہ جب وہ اس مدین کے ادھر وہاں پر ایک کنواں تھا وہاں وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مردوں کا ایک جھنڈ تھا جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا. دے آر آلسو دا پیپل آف الایکا دا ووڈز. ایکا یعنی ووڈز تو ان کو کہا جاتا اصحاب الایکتی تو وہ بھی ہے. ایز وی ول مینشن لیٹر آن انشاءاللہ اینڈ آور ٹرسٹ از ان ہم. تو ہمارا ٹرسٹ ہے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے اس کا ذکر کریں گے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. He said انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے او مائی پیپل اے میری قوم کے لوگوں ورشپ اللہ اللہ کی بندگی کرو. یو ہیو نو ادر گاڈ بٹ ہم تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے. اینڈ دس از دا کال آف آل میسجرز اور ہر رسول کی پکار یہی ہے وہ یہی چیز کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم
verily yaqinan, a clear proof, a clear sign from your Lord has come unto you. تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی کھلی نشانی، کھلا ثبوت، بینہ تمہارے پاس آ چکا ہے. Meaning Allah has presented the proof and evidence کہ اللہ نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے ایک ثبوت، ایک گواہی of the truth، حق بات کی، of what I brought you، جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. یہ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. He then advised and commanded them، اس کے بعد انہوں نے ان کو نصیحت کی اور حکم بھی کیا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. So give full measure and full weight and wrong not men in their things. تو پھر پورا ماپ ادا کرو، ماپ اور تول، اور انسانوں کا مال جو ہے ان کا مال کو تم یعنی غلط طریقے سے کھا مت جاؤ. Meaning to refrain from cheating people in buying and selling. یعنی جب تم بیچتے ہو، خریدتے ہو، بیچتے ہو، جو تمہارے پاس سے کوئی آ کے خریدے یا تم کسی اور کو بیچو، تو یہ جو خریدنا بیچنا جو ہے اس معاملے کے اندر بچو چیٹنگ کرنے سے، اپنے آپ کو روکو، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکو. They used to treacherously avoid giving full weight and measure. اور وہ مکاری اور بے ایمانی کے تحت اوائڈ کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کا ماپ پورا دیں یا ان کا تول پورا دیں. وہ اس میں کمی کرتے تھے، کمی. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا ہے جو کہ سورہ نمبر 83 اس کا نام ہی ہے المتففین، یعنی وہی جو مطلب متففین لوگ جو ہے وہ ہیں جو بے ایمانی کرتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے وہ بزنس کے اندر یعنی جو بے ایمانی کرے اور لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لے اور ان کا فل ڈیو جو ہے ان کو نہ دے. تو یہ سورہ نمبر 83 جز اما کی، اور اس کی پہلی جو آیت ہے ویل للمتففین، ویل ہو متففین پر، یعنی وہ ٹو المتففین دوز ہو گیو لیس ان میجر اینڈ ویٹ. تو وہ جو وزن میں اور ناپ میں تول میں کمتی دیتے ہیں وہ متففین ہیں. تو اللہ ان کو کرس کر رہا ہے کہ وہ ٹو المتففین، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے المتففین. اور اس کی آیت نمبر 6 تک کا 6 نمبر کی جو اس کی آیت ہے جہاں ختم ہوتی ہے لے رب العالمین تک، تو یہ وہاں تک کی آیت یہاں مطلب بولی گئی ہے کہ بیفور دا لارڈ آف آل دیٹ ایگزسٹ، کہ جب تم کھڑے ہوں گے، تم کو کھڑے ہونا ہے اس رب کے سامنے جو وہ سب کا رب ہے، جو کچھ بھی جو بھی مطلب ایگزسٹ کرتا ہے ان سب کا لارڈ ہے. وہ اس کے سامنے تم کو کھڑے ہونا ہی ہے، یعنی اپنا حساب کتاب تم کو دینا ہی ہے، اس سے تم بچ نہیں جاؤ گے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. And do not do mischief on the earth. اور دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ. یہ ایسی سب حرکتوں سے جھوٹ، بے ایمانی، فریب، ٹریچری، لوگوں کا مال یعنی مطلب کھا جانا اور اس میں سے ان کو جو دینا تو بے ایمانی سے کمتی کر کے دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فساد مچاتی ہیں زمین کے اوپر، زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے. اللہ نے زمین کو برابر اس کو آرڈر میں برابر سیٹ کر دیا ہے، یعنی اس کی اصلاح ہو چکی ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس میں فساد مت مچاؤ. اینڈ ڈو ناٹ ڈو مسچیف آن دا ارتھ آفٹر اٹ ہیز بین سیٹ ان آرڈر، کہ جب اس کو صحیح اصلاح اس کی کر دی گئی ہے. دیٹ ول بی بیٹر فار یو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے. اف یو آر بلیورس، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم یہ بات مانو گے. لیکن اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر تم ایک کان سے سنو گے، دوسرے کان سے نکال بھی دو گے اور بولے گے ہاں ٹھیک ہے ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں، کیا ہوا، ہمارا کچھ بگڑا؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑا.
لیکن وہی بات ہے پھر کہ رسی کھینچی جائے گی تب بگڑے گا نا، اس سے پہلے تو رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے. تو پھر These آیت contain a stern warning، یعنی اس میں بڑی سختی کے ساتھ دھمکی آئی ہے اس آیت میں، اینڈ شیور پرومس، اور ایک بہت ہی پکا وعدہ، that we ask Allah to save us from، اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں مدد کہ اللہ تو ہم کو اس سے بچانا. یہ اسٹرن وارننگ اور یہ شور پرومس جو ہے، اس سے ہم کو تو بچانا یا رب العالمین، آمین. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین، کہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار بالکل نہ ہو، آمین. شعیب علیہ السلام was called speaker of the prophets، یعنی ان کو سب سے بہترین، یعنی جن کی زبان میں بہت فصاحت تھی، وہ بہت بیوٹیفل بولتے تھے، بیکاز آف his eloquent words، ان کی eloquent advice، یہ سب کچھ تھا. اسی لیے وہ مطلب پروفٹس کے اندر، یعنی جو بیسٹ، یعنی اسپیکر، جیسے بہت اچھے اسپیکر تھے وہ، کہ وہ اتنا اچھے، ان کے ایک دم فصاحت سے وہ بولتے تھے بات، فصاحت سے وہ دیتے تھے نصیحت، بہت خوبصورتی سے ان کے ورڈز، ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، بہترین. اینڈ اللہ اسٹیٹڈ دیٹ شعیب سیڈ، جو کہ نیکسٹ آیت میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کہا. یہاں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین.